قاتلین عثمان کا مدینہ طیبہ پر قبضہ۔ اب جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان باغیوں نے دیکھا کہ کوئی خلیفہ نہیں ہے اور کوئی امیر نہیں ہے، تو ان لوگوں نے تلاش شروع کر دی کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو کہ خلافت کو سنبھال پائے۔ یہاں سوال کرنے والے کا سوال کہ جناب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کیوں نہیں کی؟ ہم یہاں دیکھیں گے کہ وہ کس قسم کے حالات تھے اور مدینہ پاک میں کیا صورتحال تھی کہ جن حالات کے اندر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی گئی، اور بیعت نہ کرنے والوں میں معاویہ اکیلا نہیں تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی۔ اور اہل مدینہ نے اگر بیعت کی تو وہ کیا صورتحال تھی کہ جس کے ہوتے ہوئے اہل مدینہ نے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ اور یہ صورتحال کچھ یہ تھی کہ شہادت عثمان کے بعد مدینہ پاک پر ان سبائیوں اور بلوائیوں اور باغیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، کوئی امیر نہیں تھا، اور یہ قاتل اور یہ بلوائی اور یہ سبائی اور یہ فتنہ پرور اب اس تلاش میں مصروف تھے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو خلافت کو سنبھال لے، جسے ہم امیر اور خلیفہ بنا لیں۔ اب ان بلوائیوں نے اور ان بلوائیوں اور سبائیوں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر اور ان کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے بچنے کے لیے چھپ جایا کرتے تھے۔ کوئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں تھا اور وہ بھی ان باغیوں اور بلوائیوں سے بیزار تھے۔ اسی طرح یہ باغی لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں تو جناب حضرت طلحہ بھی اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر یہ باغی لوگ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ کوئی بھی ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ لوگ، ان لوگوں نے پیغام بھیجا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ تو جناب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کام سے اعلان بیزاری کیا۔ ان باغیوں کو جناب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا کہ میں سعد اور اسی طرح ابن عمر، ہم خلافت کا اور امارت کا عہدہ اور اس کا چارج سنبھالنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، ہماری طرف سے تمہیں انکار ہے۔ اور جب ان باغیوں نے اور بلوائیوں نے اور ان دہشت گردوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے رابطہ کیا تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انکار کر دیا، اور پھر جناب حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بھی باغیوں کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر ایک اور مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان باغیوں کو بازار میں مل گئے، مدینہ پاک کے بازار میں۔ یہ باغی اور یہ قاتلین عثمان جمع ہو کر حضرت علی کے پاس پہنچے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بات کہی جو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت علی نے
خلافت اور امارت کا چارج لینے کے حوالے سے وہ بات کہی جو گولڈ سونے کے پانی کے لکھنے کے ساتھ قابل ہے۔ جناب علی نے فرمایا جلدی مت کرو، لیکن بلوائیوں کو تو جلدی تھی۔ ہاں جی، جناب علی نے فرمایا جلدی مت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خلافت و امارت کے انتخاب کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی، شورا تشکیل دی تھی، اور تم بھی کسی شورا کا اور کمیٹی کا انتظام کرو، یہ کہہ کر حضرت علی ان سے نکل گئے۔ لیکن یہ باقی لوگ دیکھنے لگے کہ اگر اسی طرح یہ بلوہ عام جو ہم نے مدینہ طیبہ میں قائم کر رکھا ہے، اگر ہمارے ساتھ جاہل اور منافق اور حاسد قسم کے لوگ، اگر یہ سارے بلوائی تتر بتر ہو گئے، اگر یہ سارے بلوائی منتشر ہو گئے تو پھر ہمارے لیے معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ الغرض یہ کہ بلوائی چاہتے تھے کہ جلد از جلد نئے خلیفہ اور نئے امیر کا تعین ہو جائے۔ کیوں کہ ابھی بلوہ عام کی صورت باقی ہے، ہم فورس کر کے اپنا مطلب پورا کر سکتے ہیں، اور جب مدینے میں بلوہ عام کی کیفیت ختم ہوئی تو پھر یہ موقع ہمارے ہاتھ نہیں آنے والا۔ قاتلین عثمان نے ایک حربہ کھیلا، اور یہ قاتلین عثمان بلوائی، سبائی اور جاہل، ان لوگوں نے اہل مدینہ کو دھمکی دی۔ وہ دھمکی کیا تھی کہ اہل مدینہ تمہارے پاس 2 دن کی مہلت ہے، 2 دن کے اندر اندر اپنے خلیفے اور امیر کا انتخاب کر لو، ورنہ اس کے بعد ہم باقی بڑے بڑے لوگوں کو بھی قتل کر ڈالیں گے۔ اس اعلان کے بعد اہل مدینہ پریشان ہو گئے۔ پہلے ہی معاملہ بڑا ہنگامہ اختیار کر گیا، ہنگامے کی صورت۔ مدینے پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے دور داماد کا قتل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، مدینے کے اندر خون خرابہ، اور اب بلوائیوں اور سبائیوں اور قاتلین عثمان کی مدینے والوں کو دھمکی، 2 دن کا ٹائم ہے، 2 دن کے اندر اندر نئے خلیفے کا، نئے امیر کا انتخاب کر لو، ورنہ ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بلوائی اپنی طرف سے کوشش کر چکے تھے، جس کے پاس بھی گئے اس نے انہیں کوڑا اور چٹا جواب دیا، میں خلیفہ بننے اور امیر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو بھائیو، اس نازک صورتحال کے اندر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سپرد کی جاتی ہے۔ اب اس دھمکی کے بعد اہل مدینہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے اور جناب علی سے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ اہل مدینہ چاہتے تھے کہ 2 دن کی مہلت، 48 گھنٹے، 48 گھنٹے کے اندر اندر خلیفے کا انتخاب ہو جائے، ورنہ مزید خون خرابہ اور قتل و غارت گری ہوگی۔ اس لیے مدینے کے لوگوں نے کہا کہ حضرت علی، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جناب حضرت علی نے مدینے والوں کو کیا جواب دیا؟ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنا امیر بنا لو، مجھے چھوڑو، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا انتخاب بنا لو، میرے علاوہ کسی اور کو خلیفہ چن لو، کیونکہ واقعات دن بدن نئے سے نئے ہو رہے ہیں، یہاں ثابت قدم رہنا مشکل ہے، اور یہاں عقل کا درست رہنا یہ بھی مشکل ہے۔ اہل مدینہ نے آپ کو قسم دی اور آپ کو عرضیاں کی، آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ کس طرح تباہی سے دوچار ہوا، اور ان بلوائیوں اور سبائیوں کی دھمکیاں
اور مزید خون خرابے کا خطرہ۔ ان دنوں کے بیچ میں یہ بلوائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کرتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کی بیعت کر لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب جمعے کا دن آتا ہے، سارے لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، منبر پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، اے اہل مدینہ، خلافت و امارت کا وہی حقدار ہے جس کا تم انتخاب کر لو۔ اگر تم چاہو تو میں یہ ذمہ داری سنبھال لوں، ورنہ تمہارے اوپر کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف بلوائیوں، سبائیوں اور ان فتنہ پروروں کی طرف سے اہل مدینہ پر زبردستی تھی۔ انہیں 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا، 2 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی کہ 2 دن کے اندر اندر خلیفے کا انتخاب کر لو، ورنہ ہم مزید قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں گے۔ تو لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے اور جناب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں مجبوراً بیعت کرتا ہوں، اور انہوں نے پھر بیعت کی اور پھر باقی لوگوں نے بیعت کی۔ مجبوری کیا تھی کہ پیچھے سے بلوائیوں کی دھمکی اور بلوائیوں کا خطرہ اور ان کی 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن، ورنہ مدینے میں مزید قتل و غارت گری کا بازار گرم ہونا۔ میرے بھائی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں بیعت نہیں کی؟ دیگر بیعت نہ کرنے والوں نے کیوں بیعت نہیں کی؟ اور جنہوں نے بیعت کی وہ حال بھی ہمارے سامنے ہے کہ مدینے کے اندر کس قسم کا ماحول تھا۔ لیکن یہاں بریکٹ کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، آج پوری امت کا اتفاق ہے کہ جناب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بالاتفاق مومنین اور مسلمین کے چوتھے امام اور چوتھے خلیفہ، پہلا امام اور پہلا خلیفہ صدیق اکبر، دوسرا امام اور دوسرا خلیفہ عمر ابن خطاب، تیسرا امام اور تیسرا خلیفہ عثمان ابن عفان، چوتھا امام اور چوتھا خلیفہ، چوتھا امام اور چوتھا خلیفہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور یہ کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے والوں نے یہ کہا تھا کہ اے علی، آپ نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لینا ہے۔ جناب حضرت علی علیہ السلام اور جناب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں ہم زلف تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کے تاجدار تھے، خاوند تھے، اور عثمان نبی پاک علیہ السلام کی 2 بیٹیوں جناب حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کے تاجدار اور ان کے خاوند تھے۔ اور حضور نے فرمایا تھا، لو کانت عندنا ثالثۃ، اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی، لزوجناکہا یا عثمان، اے عثمان میں وہ بھی تیرے نکاح میں دیتا، اس کی شادی بھی تیرے ساتھ کر دیتا۔ تو جناب عثمان کا اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک گہرا تعلق تھا۔ خلافت و امارت کے بعد امام علی علیہ السلام کا پہلا خطبہ اور پہلا خطاب